الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار سامعین، آج ہم جس نسبت سے یہاں اکٹھے ہیں، ہمارے انتہائی عزیز حاجی خواجہ محمد صاحب، ان کے بیٹے سلطان صاحب، ان کے فرزند نے جن کا نام شعیب ہے، اللہ کی کتاب 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اور آج ان کا یہ پروگرام، مجھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بس آپ صرف آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے۔ یہ تو مجھے علم میں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ایسے اچانک پروگرام بھی بنا دیا کہ بس وہ آ رہے ہیں تو چلو کچھ چند باتیں ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، یقیناً آپ کئی خوشیوں میں جاتے ہوں گے، لوگوں کی شادیوں کی خوشیوں میں، اور سینکڑوں خوشیاں ہیں، لیکن یہ خوشی اللہ کے کتاب کی خوشی ہے، یہ قرآن مقدس کی خوشی ہے۔ خوش ہونا، خوشی میں اترا جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ ایسے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ نعمت دے اور وہ نعمت خداوندی پہ آ کر دکھائے خوشی میں۔ لیکن ایک خوشی ہے، قرآن سارا کھنگال لیجئے، اللہ نے کہیں نہیں کہا تم خوش ہو جاؤ، لیکن جب قرآن کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ نے قرآن والی نعمت دی ہے تو اس نعمت قرآن پر تمہیں چاہیے فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، یعنی تمہارے دل خوش ہو جانے چاہیے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ اسے یہ خوشی دے، اس کا بیٹا، پوتا، نواسا، بھائی، بھتیجا اللہ کے قرآن کا حافظ بن جائے، اللہ کے قرآن کا عالم بن جائے،
اور اس کے بعد اللہ کی کتاب کا مبلغ اور داعی بن جائے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا سبب بن جائے، لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہدایت کی کتاب قرآن ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے، آپ نماز میں کھڑے ہو کے ہر دن ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اللہ دکھا دے ہمیں، اہدنا چلا دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ فاتحہ میں یہ دعا ہر مومن مرد عورت یہ دعا کرتا ہے، اللہ ہدایت دے دے، ہدایت کے رستے پہ چلا دے۔ جو ہی سورت فاتحہ ختم ہوتی ہے، سورت البقرہ شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ اکبر۔ فاتحہ میں کہا اہدنا، اللہ ہدایت سے نواز دے، اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے۔ سورت بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، او میرا بندہ جو تو نے سورت فاتحہ میں دعا کی تھی ہدایت کی، وہ دعا میں نے قبول کر کے تجھے ہدایت کے لیے پورا قرآن عطا کر دیا ہے۔ یہی وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب آپ جانتے ہیں ہدایت رہنمودن، راستہ دکھانا۔ کبھی کبھی اندھیرا ہوتا ہے، بندے کو راستہ معلوم نہیں ہوتا، تو اندھیرے میں سفر کرنے کے لیے بندے کے پاس اجالا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اجالا۔ روشنی کے بغیر سڑک جتنی بھی اعلیٰ اور عمدہ ہو، موٹر وے سے زیادہ اعلیٰ ہو، لیکن اگر موٹر وے کے اوپر بھی آپ کی گاڑی کی لائٹیں کام چھوڑ دیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے، حالانکہ جمپ کھڈا بھی اس میں کوئی نہیں ہے۔ یہی حال ہے، آپ دنیا کے ان جھمیلوں میں، شرک کی گمراہی، کفر کی گمراہی، جہالت کی گمراہیوں میں، اگر آپ رائے حق دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جنت والا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو روشنی چاہیے آپ کے لیے، اور جنت کا راستہ دکھانے کے لیے روشنی رب کا قرآن ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف کھلا نور نازل کیا، نور قرآن آیا۔ اب اس نور قرآن والی روشنی لے کے حق اور باطل کے راستے معلوم کرو، پھر حق کے راستے پہ چلنا شروع کرو۔ آپ کہیں گے کبھی کبھی بندہ دن کے اجالے میں بھی غلط ہو جاتا ہے، اندھیرے میں تو عموماً ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دن کے اجالے میں بھی بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا قرآن دن والا اجالا نہیں ہے، یہ وہ اجالا ہے جو روشنی کر کے رات دکھاتا بھی ہے، اور اگر کوئی بندہ بھولے تو پکڑ کے سیدھے راہ چلاتا بھی ہے۔ اور یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سورۃ الفرقان پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان اتارا۔ قرآن کا ایک نام کیا ذکر کیا؟ قرآن تو آپ جانتے ہیں
کتاب بھی نام جانتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان۔ تو قرآن کا نام فرقان کیوں رکھا؟ اس لیے کہ فرقان کا معنی ہوتا ہے الفارق، فرق کرنے والا۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہا کہ یہ واحد کتاب ہے جو حق اور باطل، شرک اور توحید، کفر اور ایمان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو ایسی کتاب اللہ نے عطا کی، کیوں بندہ مطمئن نہ ہو، کیوں بندہ خوش نہ ہو؟ بندہ جتنا بھی دنیا کا مال و متاع حاصل کر لے، دل کی خوشی اور اطمینان پھر بھی قرآن ہی سے ملتا ہے۔ یہ بات پکی ہے۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے ہیں کہ دنیا کے مال و متاع کا تو ان کا حساب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن دل کی دنیا ان کی برباد ہے، پریشان ہے۔ کیا کریں؟ ایک شخص ملا، کہنے لگا آپ سے ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا بیان سننے کے بعد چلنے لگا۔ میں نے کہا بولیے۔ کہتے ہیں خاص دعا کرنی۔ میں نے کہا بولو کون سی خاص دعا ہے؟ کہنے لگا سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ دعا کرو اللہ میرے دل کو خوش کر دے۔ خوش نہیں ہو رہا دل کی خوشی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی دعا تو میں اپنی جگہ کروں گا، لیکن اللہ کے قرآن نے نسخہ بھی بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کائنات والوں خبردار، دلوں کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر قرآن ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو ذکر اللہ کہا ہے، قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کہا ذکر قرآن ہی تو ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس قرآن والے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر تمہیں دلوں کا اطمینان چاہیے تو آ جاؤ، اللہ کا قرآن سینوں سے لگا لو، اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دو۔ ٹھیک ہے آپ کا بیٹا پائلٹ بن جائے، انجینئر بن جائے، جج بن جائے، سپاہی بن جائے، بہت بڑا کاروباری تاجر بن جائے، لیکن قرآن کا ٹکراؤ ان میں سے کسی شعبے کے ساتھ نہیں۔ انجینئر ہوتے ہوئے بھی آپ قرآن کے عالم اور قاری بن سکتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ڈاکٹر بھی ہیں، قرآن کے عالم بھی ہیں، تو اس میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ نہیں بھائی، آپ سب کچھ بنو لیکن اس کو نہ چھوڑو، اس کو سمجھو۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے، ونگ کمانڈر ہیں ایئر فورس میں، تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ دوسرے دوست ہیں، وہ جہاز بھی اڑاتے ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ کہتے ہیں جب ایک ایئر بیس سے اڑتے ہیں تو دوسرے ایئر بیس تک پہنچتے ہوئے راستے میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ کیا ٹکراؤ ہے؟ کیا بری بات ہے؟ زندگی کا مزہ یہ ہے، آپ تاجر بھی ہیں، قرآن بھی آپ کو آتا ہے، اس کے مطابق تجارت کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، قرآن بھی آپ کو آتا ہے، قرآن کی روشنی میں آپ علاج بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی کے ساتھ آپ مریض کا دل بھی مطمئن کرتے ہیں۔ میرے دوستو آئیے وقف کیجیے اپنے آپ کو۔ زندگی تو ہم گزار چکے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اپنے سامنے کئی لوگوں کو دفنا چکے ہوں گے، کئی جوانوں کے جنازے اٹھا چکے ہوں گے، کئی بوڑھوں کے اٹھا چکے ہوں گے، کئی امیروں کے غریبوں کے اٹھا چکے ہوں گے۔ موت کی گھڑی تو ہمارے سر پر ہے، کیا پتہ ہے اٹھنا بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہم کتنے ہی اپنے پیاروں کو دفنا چکے ہیں، لیکن خدا جانے
کون سا جال ہماری آنکھوں پہ آ چکا ہے پردہ کہ ہم دوسرے کو تو دفناتے ہیں، اپنی موت کا تصور تک نہیں آتا، دوسرے کو کندھا دیتے ہیں، کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ کل اسی طرح بے کسی کے عالم میں مجھے بھی اٹھایا جائے گا، میرا قیمتی لباس اتار دیا جائے گا، دیے جائیں گے، اور ایک سفید کاٹن کے کپڑے میں لپیٹ کے مجھے ایک اندھیری کوٹھڑی میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کو موت کے وقت بھی نہیں چھوڑے گی اکیلا۔ قرآن وہ کتاب ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث اللہ، ہندوستان اس وقت یہ سب ہندوستان تھا، پاکستان نہیں بنا، بہت پہلی کی بات، اللہ نے اس شخص کو علم قرآن کا وہ ملکہ عطا کیا، وہ فہم قرآن سے اللہ نے نوازا کہ خود قرآن کے مفسر اور محدث، بیٹے 4 بیٹے ہیں، ہر بیٹا قرآن کا عالم، مفسر اور محدث دوران۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى، لوگو عدل انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تقوی والی آیت زبان پر ہے اور موت آ گئی۔ بیٹا اللہ نے ایسا قابل عطا کیا، بیٹے نے تفسیر لکھی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت، اور کمال کی بات، جب بیٹے کی موت کا وقت آ رہا ہے تو اس وقت ان کی زبان پہ یہ آیت ہے قرآن کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور عزت دار وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، جو جتنا زیادہ تقوی دار ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت دار ہے، چاہے رنگ کا کالا ہے یا گورا ہے، چاہے سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، چاہے پنجابی ہے یا کسی قوم نسل حسب نسب کا ہے، اللہ نے اس کی قوم کو نہیں دیکھنا، اللہ نے دیکھنا ہے کہ وہ تقوی دار ہے کہ نہیں۔ ابو لہب پیغمبر کا چچا ہے، حقیقی چچا ہے، حسن اتنا ہے کہ ابو لہب نام ہے، شعلے نکل رہے ہیں چہرے سے، ایسا لال گورا رنگ ہے، چہرے کا یہ عالم ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، پیغمبر کا چچا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تباہ ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ خود بھی تباہ ہو جائے، اور کالا بلال ہے، رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں بھی غلام اور ہیں بھی حبشی، لیکن قربان جاؤں جو رب نوازنے پہ آیا، رب نے ایسا نواز دیا کہ وہ چلتا مکے کی زمین پر ہے، پاؤں کی آواز بہشت برین میں آتی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، دھوپ لگنے دو، اب جب سارے ہی بیٹھے ہیں دھوپ پہ تو میں بھی بیٹھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں، مالاکنڈ میں ایک دفعہ ایسے ہوا، سردی کی ٹھٹھرتی رات ہے، ایک خاتون نے، انہوں نے مجھ سے وقت لینے کی کوشش کی، آپ بیان ہے ہمارا، 2 لڑکے ہیں باہر سعودیہ سے آ رہے ہیں، ان کی شادی، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میرا دوسری جگہ پروگرام ہے تو وہاں سے شاید تاخیر ہو، پھر پہنچ نہیں سکوں گا۔ میں نے معذرت کی، زور لگایا، میں نے کہا نہیں۔ اتنے میں جو مسجد کا امام تھا اس نے مجھے فون کر کے کہا مولانا صاحب آپ نے انکار کیا، پہلے بات سن لیں اس کے بعد آپ بے شک نہ آئیں۔ میں نے کہا بولو۔ کہنے لگے یہ جوان ہیں، یہ ساری زندگی انہوں نے پردیس میں گزاری ہے، اب ان کی شادی ہے، ان کے دوستوں نے، برادری نے دور دراز پہلے مہینہ پہلے سے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ناچ ہوگا، گانے ہوں گے، ہجڑے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور مراسی آئیں گے، یہ ان کا پلان تھا۔ ان کی بوڑھی ماں ہے، وہ آپ کے بیان سنتی ہے، اس نے جب ان کی میٹنگ سنی کہ بیٹوں کا یہ مشورہ ہے، وہ اٹھ کے کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا اگر شادی ہوگی احمد جمشید آئے گا تو شادی ہوگی، نہیں آئے گا تو یہ شادی بھی نہیں ہوگی۔ کہا اب آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا اب تو
تکلیف ہے، مشقت ہے، بہرحال چلو برداشت کرو، کہتے ہیں پاس کر یا برداشت کر، چلو چل پڑا۔ عشاء کے بعد وہاں پہنچا، باہر پروگرام ایسے انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایک سردی ہے، ٹھنڈ ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہاں کی سردی بھی شدید ہوتی ہے، سردی ہے، باہر ہے، اور اوپر سے نور علی نور، یہ ہے اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ اب مخلوق خدا بیٹھی ہے، بارش اوپر سے کہے آج ہی برسوں گی، آج نہ برسوں تو کب برسوں؟ آپ یقین کریں میں نے اس وقت دیکھا کہ لوگ کس طرح اللہ کی کتاب غور سے توجہ سے سنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سارے بھاگ جائیں گے، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، حرکت نہیں کی، نہ کسی بچے نے نہ کسی بوڑھے نے۔ اب میں بھی بھیگ رہا ہوں، 2 چھتریاں لائی گئی، ایک وہ ساؤنڈ کی مشین پہ لگائی گئی، دوسری لا کے میرے اوپر چھتری انہوں نے پکڑی، میں نے پکڑ کے چھتری ہٹا دی۔ میں نے کہا برسے تو پھر ہم سب پہ برسے۔ تو اسی بارش میں بھیگ گئے اور اللہ کا قرآن سنایا، اور جو لطف اس بارش میں بھیگتے ہوئے قرآن سنانے کا آیا نا، تو اتنا تو گرم اور ہیٹر لگے ہوئے مسجد میں بھی بیان کرنے کا مزہ نہ آتا۔ دوستو جب قربانی دینی پڑتی ہے، آئیے برداشت کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے دل میں، اور یہ ارادہ کیجئے عزم کہ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، ایک ایک آیت سیکھو۔ اگر آپ سیکھتے سیکھتے بوڑھے ہو جائیں، پورا نہیں ہوا، اس دوران موت آ گئی، میرے دوستو قیامت کے دن آپ کا نام قرآن کے طلباء اور علماء کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ اگر ایک آدمی کہ اس عمر میں مفسر تو نہیں بن سکتا ہوں، بھائی کس نے کہا آپ مفسر بنو؟ مفسر نہیں بنو، طالب العلم تو قرآن کے بنو۔ تو انشاءاللہ جس طرح حاجی صاحب نے اپنا پوتا وقف کیا ہے اور یہ اللہ کی کتاب کا حافظ بن چکا ہے، اللہ نے اس کے دل کی تختی کو لوح محفوظ کی تختی بنا دیا ہے، قرآن اس کے سینے پہ نقش ہو گیا ہے، اللہ کرے یہ حافظ کے بعد عالم قرآن بھی بن جائے، اور عالم کے بعد پھر یہ قرآن کی آواز پوری دنیا میں گونجنے کا ذریعہ بن جائے۔ زندگی باقی، ملاقات۔